أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ 26واں پارہ سورہ قاف کا دوسرا رکوع ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لوگوں کے اس شرارت کا بیان فرمایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظالم لوگ جھوٹا کہہ کر کے اور پیغمبر کریم کی باتوں کو عجیب و غریب کہہ کر کے اور جھٹلاتے کہ کیسے مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، کس طریقے سے پھر وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دلیلیں دیں کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر بھی اگر نہیں مانتے تو پہلے والی قوموں کا تذکرہ فرمایا، فرعون کا کیا حال ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمانوں کا، حضرت لوط علیہ السلام کے نافرمانوں کا کیا انجام ہوا، تمہارا بھی اسی طرح سے ہوگا۔ تو یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے ہی پیدا کیا ہے انسان کو، اور انسان کے نفس میں، دل میں جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ تم کہتے ہو کیسے حساب کتاب ہوگا، تمہارے ظاہری حرکتوں کو تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن تم جو دل میں سوچتے ہو نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ صرف ایک سیکنڈ کے لیے، لمحے کے لیے دل میں کوئی خیال آ گیا، اچھا یا برا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انسان کو اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جن رگوں سے انسان سانس لیتا ہے نا، جس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو اسی سانس کی نالی سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ انسان کے قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ انسان کو جو چیز نظر آئی اس کے بارے میں تو پتہ ہے کہ یہ ہاتھ صحیح ہے نہیں ہے، پاؤں صحیح ہے نہیں ہے، میرا جسم کیسے، لیکن آپ کے اندر دماغ کے اندر کتنی رگیں ہیں، کتنی نالیاں ہیں، کتنی وائرنگ سسٹم ہے وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور سینے کے اندر باڈی میں کتنے اللہ تعالیٰ نے مشینیں رکھی ہیں، گردہ کیا کر رہا ہے اور پھیپھڑے کیا کر رہے ہیں، آنتیاں کیا کر رہی ہیں، دل کیسے چل رہا ہے، اور یہ رگوں کے اندر خون کیسے دوڑ رہا ہے، یہ سارا آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ اس کو جانتے ہیں۔ آپ دل ہی محبت کے ساتھ، دل میں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرو، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ نافرمانی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اسی پر بھی تمہیں یعنی اس کا صلہ اور اجر عطا کریں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ تعالیٰ تمہیں جانتے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب ملنے والے آ کر کے ملتے ہیں اس کے ساتھ دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے وہ بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کچھ بھی کام کرتا ہے تو دائیں اور بائیں بیٹھنے والے اس کا ریکارڈ جمع کر رہے ہیں، یعنی ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے
सीधे हाथ पे मुकर्रर किया है, एक उल्टे हाथ पे, और वो दोनों इसका रिकॉर्ड जमा कर रहे हैं। जर्रा जर्रा जो कुछ ये करता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो कुछ भी ये बोलता है तो उसके पास एक तैयार निगहबान निगरान बैठा होता है जो उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, बिल्कुल तैयार। ऐसा फरिश्ता आपके दाएं बाएं बैठा हुआ है जो न खाने की छुट्टी करता है, न पेशाब पाखाने की छुट्टी करता है, न ही सोता है। फरिश्ते न नींद करते हैं न खाते पीते हैं, बस हर वक्त उसी ड्यूटी में लगे होते हैं जो ड्यूटी अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मुकर्रर की है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तुम्हारे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, मैं खुद तुम्हें जर्रे जर्रे को जानता हूँ, तेरी शहरग से भी करीब हूँ। और रिकॉर्ड जमा करने के लिए दो फरिश्ते ऐसे हैं जो एक जर्रे के बराबर भी तुम्हें छोड़ते नहीं हैं। इंसान सो गया, सोते हुए नींद के अंदर जैसे उठा, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, बत्ती बंद है, वहां भी अगर कोई बंदा कोई बुराई का जुमला कहता है या कोई बुरी बात करता है तो अल्लाह ताला की वो मुकर्रर करदा फरिश्ते उसको जानते भी हैं, लिखते भी हैं। एक मर्तबा पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, आकर के अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हम इस जुबान की बोले हुए अल्फाज की वजह से पकड़े जाएंगे? तो पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादातर लोग जहन्नम में इसी जुबान की वजह से जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी कभार इसी जुबान से बंदा कोई ऐसा जुमला कहता है कि उसी की हैसियत को खुद बंदा भी नहीं जानता, लेकिन उसकी वजह से इंसान जहन्नम में चला जाता है। और कभी कभार इसी जुबान से कोई ऐसा जुमला बोलता है जिसके वजन को और उसके कुव्वत ताकत को खुद भी नहीं जानता, लेकिन उसी एक लफ्ज की वजह से अल्लाह ताला इसको बहुत बुलंद कर देते हैं। तो जुबान बड़ी खतरनाक चीज है। जुबान पे हदीस मुबारक में आता है, जुबान का जिस्म तो बहुत छोटा है, एक छटांग का वजन होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इसके जराइम बड़े खतरनाक हैं। एक मर्तबा अगर जुबान से बोल दे बीवी को जा तुझे तलाक है, तो जिंदगी के ताल्लुकात कट गए, घर का माहौल पूरा का पूरा तबाह बर्बाद हो गया, बच्चे बच्चियां किस तरह से रुसवा हो जाते हैं इसी एक जुबान के जुमले की वजह से। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, और ऐसा वक्त भी आना है कि मौत की बेहोशी वाला वक्त आएगा और बरहक आएगा। ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद, ये वही वक्त है जिससे तू बचने की कोशिश करता था। यानी ऐसा वक्त आएगा, आपको बड़े प्यार मोहब्बत के साथ समझाया जा रहा है कि आप नबियों की बात माने, और उसको मनाने के लिए फिर दलीलें दी कि तुम सारे अल्लाह के हाथ में हो, आसमान ज़मीन अल्लाह ने दिया, इसी के वही हर चीज़ पर कुदरत रखता है, नहीं करोगे तो पकड़ होगी। अल्लाह ताला आपके सांस की नालियों से रगों से ज़्यादा करीब है, आपका रिकॉर्ड पूरा जमा हो रहा है, फिर भी अगर नहीं मानते तो फिर देखना भला मौत आ रही है, फिर कैसे कहाँ भागते हो। मौत आएगा और बरहक है, और उससे तुम बचने की कोशिश तो करते हो लेकिन बच नहीं सकोगे। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिक यौमुल वईद, और एक दिन आएगा कि सूर फूंकी जाएगी और पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, फिर दोबारा सूर फूंकी जाएगी, फिर उसके अंदर सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा, और ये बड़ा ख़तरनाक दिन होगा जिसके मुतालिक अंबिया कराम तुम्हें समझाते थे, डराते थे, वो वक्त भी आएगा। वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइक़ुम व शहीद, हर बंदा पेश होगा, एक उसको खींच करके हाँक करके लाने वाला होगा, दूसरा उसका गवाह भी होगा। जैसे आदमी जिंदा होगा दोबारा कब्र से उठा करके उसको हाँकते हाँकते अल्लाह ताला की अदालत में पेश किया जाएगा, और वहां पर गवाह भी मौजूद होगा जो उसका पूरा रिकॉर्ड बताएगा, इसने नमाज पढ़ी थी, इसने चोरी की थी, इसने अच्छा किया था, बुरा किया था, जो कुछ होगा सारा गवाह भी मौजूद होगा।
لقد كنت في غفلة من هذا، اور اس کو بولا جائے گا تو اس انجام سے غفلت میں تھا. فکشفنا عنك غطاءك، پھر ہم نے آج سارے پردے ہٹا دیے. فبصرك اليوم حدید، آج تیری نظر کتنی تیز ہے، جہنم کو بھی دیکھ رہا ہے، جنت کو بھی دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے دوستوں کو بھی دیکھ رہا ہے، دشمنوں کو بھی دیکھ رہا ہے، جنتیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اپنے برے دوستوں کو جہنمیوں کو بھی دیکھ رہا ہے. آج تیری نظر تیز ہو گئی. یہی باتیں آپ کو اللہ کا نبی اور قرآن پہلے بتاتا تھا لیکن تم نہیں مانتے تھے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ساتھی کہے گا یہ جو کچھ ہے میرے پاس، یعنی اپنے ضد کے طور پر اس طرح کی باتیں کرے گا. یہ شیطان جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے، وہ آ کر کے اس ٹائم پر بولے گا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے آپ کے طور پر کر رہا ہے، میں نے کوئی اس کو زبردستی نہیں کی. القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ سب کو جہنم کے اندر ڈال دو جو کافر ضدی ہیں. مناع للخیر معتد مریب، جو نیکی سے روکنے والے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں اور لوگوں کو شبہات کے اندر شک میں ڈالتے ہیں، نہیں کیسے مرنا، پھر کیسی زندگی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس طرح کے سرکشوں کو جہنم کے اندر ڈال دو. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرایا. فالقیاہ فی العذاب الشدید، سخت عذاب کے اندر، جہنم کے اندر، آگ کے اندر ان کو پھینک دو. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس وقت پھر شیطان کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو سرکش نہیں کیا تھا لیکن یہ خود ہی بھٹک گیا، پرلے درجے کی گمراہی میں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا قال لا تختصموا لدی، میرے سامنے بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے. وقد قدمت الیکم بالوعید، کیا دنیا کے اندر میں نے آپ کی طرف ڈرانے والا، دھمکانے والا بھیجا تھا، اللہ کے رسول کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، اور علماء کرام کی صورت میں، جو تمہیں ڈراتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن تم نہ مانے. ابھی یہاں بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے، جاؤ جہنم میں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے پاس کوئی فیصلے تبدیل نہیں ہوتے اور میں کسی کے ساتھ، بندے کے ساتھ ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں. جو کچھ تم نے کیا، جو ریکارڈ تمہارا جمع ہوا، وہ سارا تمہیں دکھایا گیا. ابھی تمہیں کوئی بھی بحث کرنے کی، جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بولے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا تھا یا کسی انسان نے گمراہ کیا تھا، کسی کی بھی وجہ سے گمراہ ہوا، لیکن ہوا، ابھی تجھے جہنم میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن اعمال کی وجہ سے، جن الفاظ کی وجہ سے انسان کی دنیا میں، آخرت میں رسوائی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.